یہ چیز کو سمجھیں کہ نمبر 1 چیز کہ جو ریپیٹیشن ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اور جو لاجک ہے یعنی 2 + 2 4 ہے اس کے ساتھ بھی پرستاری کا رشتہ بنائیں، خالی ریپیٹیشن کے ساتھ پرستاری کا رشتہ نہ بنائیں۔ اور جو بندہ بھی سیلیبریٹی ہے اور جب وہ کسی میل آف آئی ڈی پہ اتر آتا ہے، کسی غلط کام پہ اتر آتا ہے، تو اس کو بھی پہچانے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ کے لب سل جاتے ہیں تو اس سے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ بات کو پرکھیں، جب کوئی بات کہے تو چیلنج کریں۔ جب کوئی کہتا ہے نا 2 + 2 5 ہوتا ہے، چیلنج کریں، کہتے ہیں پروو اٹ۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے اس کو چیلنج کر دیں۔ اور جب آپ اس کو چیلنج کریں گے تو اس کا طلسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی مریض کہتا ہے تسی میرا بیڑا غرق کیتا ہے، آپ کہتے ہیں پروو اٹ، گل مکی۔ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کبھی کبھی کہہ دیں پروو اٹ، ثابت کرو۔ نیچرلی بہت ٹائم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائم لگے گا، لیکن سیکھنے پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو وجہ سمجھ لگ جاتی ہے نا کہ صرف ریپیٹیشن کا نشانہ نہیں بننا، آپ نے سائنٹیفک بات کو بھی دیکھنی ہے۔ اور آج جتنا آسان ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آپ فوری طور پر گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ مجھے بتائیے کہ آج سے پہلے کبھی یہ ممکن تھا کہ بندہ ودن 1 منٹ ویریفائی کر سکے کہ کوئی بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کل ایک محاورہ کہیں میرے سامنے آیا، میں کوئی تحریر لکھ رہا تھا، تو محاورہ یہ تھا بندر کی بلا طویلے کے سر پڑ جاتی ہے۔ کبھی سنا ہوا یہ محاورہ؟ کسی کو آتا ہے اس کا مطلب بندر کی بلا طویلے کے سر؟ یہ بات کہ بندر کی بلا طویلے کے سر، جب میں نے اس محاورے پہ غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ محاورہ غلط ہے، کیونکہ یہ الٹ لگ رہا ہے مجھے۔ طویلہ ہوتا ہے وہ جگہ جہاں بہت سارے جانور رہتے ہیں، طویلہ اس کو کہتے ہیں۔ استبل اور لفظ ہے، طویلہ اور لفظ ہے، لیکن یہ ان کی کہیں نہ کہیں رشتہ داری ہے آپس میں۔ تو طویلہ وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں بکریاں، گائے، بھینسیں اور اس طرح کے بہت سارے جانور رہتے ہیں۔ تو میں نے گوگل پہ لکھا کہ یہ کیا محاورہ ہے، مطلب میں نے بس صرف لکھا بندر کی بلا طویلے کے سر۔ تو میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی معلومات ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، لیکن جب میں نے کلک کیا بندر کی بلا طویلے کے سر تو وہاں ایک پورا جہان آباد تھا۔ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو پوری کتاب اس پہ بن جاتی ہے۔ اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ محاورہ جو ازل سے بنا تھا تو یہ غلط تھا، اصل محاورہ یہ ہے طویلے کی بلا بندر کے سر۔ پھر انہوں نے اس میں بتایا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ ضعیف الاعتقاد تھے اور وہ جانور پالتے تھے طویلے میں، تو جانور کبھی کبھی اچانک مرنا شروع ہو جاتے تھے، کسی بیماری کوئی لگ جاتی تھی، جیسے مرغیوں کو رانی کھیت کی بیماری لگ جاتی ہے تو بکریوں کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے وہ بات تھی کہ جانور مرنا شروع ہو جاتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیوی یا دیوتا ناراض ہو گیا ہے اور وہ اپنی ناراضی جانوروں کو مار کے نکال رہا ہے۔ اچھا، اب یہ سوچنے والے کی بھی بات ہو جائے، دیوی اور دیوتا کو بھی کچھ نہ کچھ جتیاں پڑنی چاہیے کہ جو غصے ہو جائے تو جانوروں کو مارنا شروع کر دے۔ تو وہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں سوچ کے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، اور حل اس کا یہ وہ ڈھونڈا انہوں نے، پھر خود ہی جینیس لوگ تھے، کہ جہاں طویلہ ہوتا ہے اور بہت سارے جانور ہوتے ہیں تو وہاں ایک وہ بندر باندھ دیتے تھے، اور جب وہ بندر باندھ دیتے تھے تو بندر جو ہے وہ جہاں ہو وہ بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ بندر جہاں بھی ہو وہ سب سے نمایاں ہو جائے گا، کیونکہ بندر چھپا نہیں رہتا۔ تو وہ بندر جو کہ بہت نمایاں ہو جاتا تھا تو دیوی دیوتا کی نظر پھر اس بندر پہ پڑتی تھی، تو پھر وہ اس بندر کو جو ہے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا تھا اور طویلے کے باقی جانور بچ جاتے تھے۔ ایسا ہسٹری میں کہا جاتا ہے۔ ایسے سچ بچ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن
ایسے لوگ سوچتے تھے کبھی. تو جو طویلے کی بلا ہے وہ بندر کے سار ہوتا ہے, لیکن یہ میرے ذہن میں چیلنج آیا نا کہ یہ جو بندر کی بلا طویلے کے سار ہے, مجھے اس کا مطلب نہیں سمجھ لگ رہی. تو اصل میں طویلے کی بلا بندر کے, تو جب آپ گوگل پہ جاتے ہیں, چاہے اردو محاورہ ہو, چاہے اردو شعر ہو, چاہے انگریزی کی کوئی بات ہو, چاہے سائنس سائیکالوجی کی کوئی بات ہو, چاہے ایڈکشن کی کوئی بات ہو, آپ ذرا لکھ کے دیکھیے کہ مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں کہ میں جب اپنے مریض کو علاج میں داخل میں نے کرایا تو آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ گلٹی, وائی. تو آپ دیکھیے کہ کیا کتنی تفصیل آتی ہے کہ کو ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے, کیسے گلٹ انڈیوس ہوتا ہے. تو جو ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے, چیلنج کرنا شروع کریں گے, تو آپ کا گلٹ دھلنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ چپ نہیں رہیں گے, آپ حق سچ کی بات کرنا شروع کر دیں گے. یہ نمبر 1 ہے ریکوری کے لیے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے قریب ترین شخص کے دکھ درد کو محسوس کرنا شروع کر دیں. کوئی ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کتنے پھنس گیا, یا وہ وڈرال ہو رہا ہے اس کو اگلے دن, تو آپ کے ذہن میں سے جس کے بھی ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں اس کو پوچھوں, یار کیا بات ہے, تمہیں تکلیف میں ہو, اچھا ٹھیک ہو جاؤ گے, تمہیں دوائی دیتے ہیں, میرے لائق خدمت ہو تو میں بتاؤ. تو یہ جو چیز ہے کہ دوسرے کے دکھ کو, درد کو سمجھنا اور حق سچ کی بات کرنا, جو بندہ بھی اس رستے پہ چل پڑے گا وہ بندہ جو ہے ریکوری میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا, لبریٹ ہو جائے گا, اس میں روحانی بیداری آ جائے گی اور وہ اپنے دکھوں سے, تکلیفوں سے آزاد ہو جائے گا. اور یہی وہ بندہ ہے کہ جو پھر دوسرے بندے کی مدد بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کامیابی کے تجربے سے گزرا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نشے کی بیماری گھر گھر میں طوفان مچائے ہوئے وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. میجورٹی گھروں میں اب نشے کی بیماری ہے کہ جس سے لوگ تڑپ رہے ہیں, لیکن وہ اپنے گھر میں اس تڑپن کو چھپا کے رکھتے ہیں, وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے. لوگوں کو بڑے بڑے دکھ ہیں, کئیوں کو مہنگائی کے دکھ ہیں, کئیوں کو بیماریوں کے دکھ ہیں, کئیوں کو اپنے بچوں کی بیماریوں کے دکھ ہیں, کئیوں کو کچھ نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے, کئیوں کو جو نفسیاتی یا اعصابی بیماریاں ہیں یا جسمانی بیماریاں ہیں ان کا مسئلہ ہے. اور لوگ اپنا جو یہ راز ہے کہ میں تکلیف میں ہوں, اس کے ساتھ تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں. جبکہ جو ہی آپ بتاتے ہیں اپنی تکلیف, جو ہی آپ بتاتے ہیں اپنی بیماری کہ مجھے یہ پرابلم ہے, اور دوسرا بندہ ایمپیتھائز کرتا ہے اور پھر اگلے دن ملتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اب آپ کیسے ہیں, تو آپ کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بتائیں گے نہیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو جو دکھتا ہے اندر سے بندہ, جب وہ بتاتا ہے تو دوسرا اس کے دکھ درد کا ساتھی بنتا ہے. تو یہ ہے وہ رستہ جو آگے چلنے والا ہے. آج پھر بھی کرایا, نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.